اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 8 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ، وہ دن جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑتے وقت ملا تھا کہ ایک دن تم اسی شہر میں سرفراز فاتح بن کر واپس آؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 جان بازوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن یہ کوئی عام لشکر نہیں تھا، یہ رحمت و عدل کا لشکر تھا جس کا مقصد انتقام نہیں بلکہ امن کی بحالی تھا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہ ابو سفیان کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان کا دل پگھل گیا اور وہ اسلام لے آیا۔ صبح کے وقت لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ کسی طرف سے کوئی تلوار نہیں اٹھی، کوئی چیخو پکار نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا۔ یہ وہ فتح تھی جس میں رحمت نے انتقام کو شکست دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، سر مبارک جھکا ہوا، اللہ کی نعمت پر عاجزی و شکر کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بتوں کو گرایا اور تلاوت فرمائی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ اس دن مکہ کے گلی کوچوں میں ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ وہی لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کیا تھا، آج ان کے دروازوں پر رحمت دستک دے رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جہالت کا غرور دور کر دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ دن صرف مکہ کی فتح نہیں تھی، یہ انسانیت کی فتح تھی۔ یہ برداشت، عدل اور رحمت کی فتح تھی۔ اے اللہ، یہ وہ دن ہے جب ظلم مٹا، حق قائم ہوا اور تیری زمین پر تیرا نور پھیل گیا۔ فتح مکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا مومن تلوار سے نہیں، کردار سے جیتا ہے۔ سچا مومن تلوار سے نہیں، کردار سے جیتتا ہے، اور رحمت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔
جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں۔